المبلغ الشاہد الغائب او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ زندگی ایک امانت ہے اور انسان اس دنیا میں چند صبحیں چند شامیں گزارتا ہے، پھر نہ چاہنے کے باوجود زندگی کی بازی ہار کر اس جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں زندگی شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں انسان فانی ہے، حقیقت میں یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے اور موت کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو جہاں جس شکل میں ہے، نفع یا نقصان کے شکلوں میں، وہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانا چاہا۔ امتحان کس بات کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان اپنی دعوت لے کر آتا ہے اور وہ ہمیں دنیا کا حسن دکھاتا ہے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس میں اس کو پرونا شروع کرو، جیسے کباب کو سیخ پہ پرویا جاتا ہے، پھر اس کو یوں بھونا جاتا ہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پکڑو۔ جب اللہ کہے گا نا پکڑو، تو فرشتے اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ مجھے دیکھو، یہاں سے۔ اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سے۔ ہتھ کڑی نہیں لگے گی، یعنی ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے۔ اس کے جبڑے کو کھینچیں گے، سارا جبڑا اس کا باہر نکل آئے گا، اور یہ جھٹکا دیں گے اور وہ یوں قلا بازیاں کھاتا ہوا وہ گرے گا، کہے گا رحم رحم رحم۔ ان سے کہا جائے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ خوفناک انجام انسانوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، آج مجرم پہچانے جائیں گے۔ کہاں سے؟ اپنی نشانیوں سے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے ڈرے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے پریشان، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے ان کے چہروں پر کالی رات چھا گئی ہو۔ سیاہ رات کی وہ سیاہی نہیں ہوگی جو ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ ہیں پکڑو۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑو اور پاؤں سے پکڑو، اور ان کو الٹا یوں کمان کی طرح دوہرا کرو، اور پاؤں اور گردن کو ملا کر اوپر زنجیر باندھ دی جائے گی، الٹی طرف سے، سیدھی طرف سے الٹی طرف سے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، ڈالو۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ سانو ڈرایا نہ کرو، سانو ایویں نہ ڈرایا کرو، سارے نال کوئی مٹھی گل کیتی کرو، سانو ایویں تسی ڈرائی رکھ دو۔ یہ وہ آ گئی ہے جہنم جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے ویکھی جاسی آپے ویکھی جاسی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان لیراں لیراں ہو جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح ہوگا۔ وہ دن ہوگا جب مجرم پکڑا جائے گا اور اس کو گردن اور پاؤں کو ملا کر اوپر زنجیر باندھی جائے گی، پھر اسے آگ میں گرایا جائے گا۔ سقوا ماء حمیما، اسے کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو کاٹ کے پخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں ہے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے انگاروں کو اکٹھا کر کے بستر بنایا جائے گا۔ من فوقہم غواش، اس کے اوپر آگ کی تہ بتہ چادر بنا کر اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اور نارن احاط بہم سرادقہا، موٹی آگ کی دیواروں کے ساتھ کمرے بنائے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، ستون بنائے جائیں گے آگ ہی کے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کے اوپر یوں چھائے گی، چھت بنا دے گی۔
اس چھت میں کھڑکیاں روشن دان ہیں، جہنم کی چھت میں نہ روشنی نہ روشن دان نہ کھڑکی، ان کے اوپر ٹائٹ کر دیا جائے گا، وہ پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے، پھر پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کھال گلے گی پھر جلے گی، جب جل جائے تو احساس مٹ جاتا ہے، جلنے سے پہلے اللہ دوبارہ کھال چڑھا دے گا کہ عذاب مستقل چلتا رہے۔ یہ کھال کوئی 3-4 سینٹی میٹر کی موٹائی پر ہے، جہنمی کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی، 90 فٹ اس کی کھال کی موٹائی ہوگی، 90 فٹ صرف کھال اس کی موٹی ہوگی، جس میں احساسات کا پورا اللہ تعالیٰ نظام چلائے گا، ہلکا سا درد اسے بے قرار کرے گا، اور جب جہنم کی مار پڑے گی تو اس کا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ادھر ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے جو ان کے سر میں ماریں گے، ان کا قیمہ ہو جائے گا، وہ پھر اٹھیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے، پھر پڑے گا۔ شراب پیتے پیتے جو مر گیا، جہنم کے جہنمیوں کے زخموں کا گند اکٹھا کیا جائے گا اور اس کی پیپ کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اسے کھولایا جائے گا، پھر شرابی کے منہ میں ڈالا جائے گا کہ یہ صلہ ہے تیرا جو تو دنیا میں میرے حکموں سے ٹکراتا رہا اور مجھے للکارتا رہا، یہ ایک انجام انسانوں کا ہونے والا ہے۔ جو کفر پہ مر گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا، اور جو نافرمانی کرتے کرتے مر گیا اور ہے مسلمان وہ بھی یہاں جائے گا اور ایک دن اللہ اسے نکالے گا۔ لیکن جہنم کا ایک پل بھی ایسا ہے کہ لاکھوں برس کی راحتیں بھلا کے رکھ دیتا ہے۔ جہنم والے ایک دوسرے سے پوچھیں گے هل انتم مغنون عنا، کو کیوں بھائی کوئی ہے، کوئی راستہ ہمیں بچا سکتے ہو، کوئی راستہ ہے ہمیں نکالو، تمہارے پیچھے چلے تھے کہ انا کل فیہا، تم بھی جلو ہم بھی جلیں گے۔ اچھا میاں فرشتو کوئی تم راستہ بتاؤ، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا عذاب تو کم کر دیا جائے، تو جواب آئے گا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں بتانے والوں نے بتایا تھا تم مانے نہیں تھے، چکھو۔ اچھا یہ بھی نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ مالک مالک، اے جہنم کے بڑے فرشتے، مالک یا مالک یا مالک، وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، تو وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ کو پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ہزاروں برس کی پکار کے بعد اللہ فرمائے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، میرے مولا ایک دفعہ باہر نکال دے، پھر پکی پکی توبہ، پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہیں رہنا ہوگا تمہیں ذلیل ہو کر، یہیں رہنا ہوگا تمہیں ذلیل ہو کر، اور کوئی بات مجھ سے نہیں کر سکتے تم۔ پھر اللہ کہے گا تالا لگاؤ، دوزخ کو تالا لگے گا، اندر کا اندر باہر کا باہر، یہ شیطان کی دعوت کا آخری انجام ہے۔ یہ حق و باطل شروع سے ٹکرا رہے ہیں، تلوار کی ٹکر حق و باطل کی بہت تھوڑی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے آج تک حق و باطل تلوار سے بہت کم ٹکرائے ہیں، حق و باطل ہمیشہ دعوت سے ٹکرائے ہیں۔ حق اپنی دعوت لے کر میدان میں اترتا ہے، باطل اپنی دعوت لے کر میدان میں اترتا ہے۔ حق کی دعوت دینے والے انبیاء ہیں اور باطل کی دعوت دینے والے شیطان ہیں، اور شیطان کے چیلے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، اور ادھر اللہ کی طرف بلانے والے نبی اور نبی کے ساتھی اور شاگرد۔ یہ دو طاقتیں آدم علیہ السلام کے دور سے چلی۔ قابیل شیطان کا دائی بنا، حابیل آدم علیہ السلام کا نائب بنا، وہ رحمان کا دائی بنا، اس نے قتل ہونا منظور کیا، ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس دن سے یہ جنگ جاری ہے، سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک حق و باطل ٹکرایا ہے، کہیں تلوار نہیں چلی، کہیں تلوار نہیں چلی۔ یہ سب کی سب داستان صرف دعوت پر ہے، صرف دعوت۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جاؤ نوح اپنی قوم کو میرا پیغام سناؤ۔ نوح علیہ السلام